الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنت ہیں، آپ کی جو خصال حمیدہ تھی اور آپ کی جو خوبیاں تھی، وہ دنیا اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے، اور ان خوبیوں کا اقرار صرف اپنوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی، کفار نے بھی ان خوبیوں کا اقرار اور اعتراف کیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ پر ظلم و ستم ڈھائے، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ مسئلہ توحید تھا کہ اس مسئلہ توحید کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے کہ جس پر قرآن کریم میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی جتنا زور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسئلہ توحید کے بیان پر دیا ہے، اتنا زور اللہ تعالیٰ نے کسی اور مسئلے کے بیان کرنے پر نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب نے یہی کہا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں۔ یعنی ہر نبی نے یہی توحید کی دعوت دی، ہر رسول نے یہی توحید کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کی حکایت بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ ویسے تو دنیا میں بڑی ناانصافیاں ہوتی ہے، حق تلفیاں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی جگہ کسی اور کو الہ ٹھہرائے، کسی اور کو رب کہے، کسی اور کو معبود کہے، کسی اور کی عبادت کرے اور کسی اور کو مستحق عبادت سمجھے، تو یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قانون یہ بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی مغفرت ہی نہیں فرماتے، شرک کو اللہ معاف ہی نہیں فرماتے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرنے کے بعد مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا اور توبہ کیے بغیر اس کی موت شرک پر واقع ہو گئی تو اللہ کا واضح اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ مشرک کی جو ہے اور اس کے شرک کی مغفرت نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کے لیے اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یعنی وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو باقی گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے۔ تو اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرک آدمی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس کو کبھی دوزخ سے رہائی نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد کے لیے وہ دوزخ کے اندر ہی رہے گا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو دوزخ کی آگ سے چھڑا نہیں سکے گا۔ آپ شرک کی شناعت، قباحت اور اس کی برائی اور اس کے جرم عظیم کا اس بات سے اندازہ لگائے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 25 انبیاء کے نام لیے ہیں، صرف 25 انبیاء کے، باقی انبیاء کا نام اللہ نے نہیں لیا، یا تو ان کے لیے النبیین کہا یا الرسل کہا یا الانبیاء کا ذکر کیا، یعنی نبیین، الانبیاء، الرسل
وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے باقی انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 25 انبیاء کے اللہ نے نام ذکر کیے ہیں، اور ان 25 میں سے بھی 18 انبیاء کے نام اللہ نے ایک رکوع کے اندر ذکر کیے ہیں۔ وہ کون کون سے نبی ہیں ذرا اس کو سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان انبیاء کا ذکر جب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، اس کے بعد اللہ نے اجمالاً فرمایا اور یوں ذکر کیا ہے دیگر انبیاء کا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے ان کو پسند کیا اور ان کو سیدھی راہ پر چلایا۔ غرض یہ ہے کہ 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے باقی انبیاء کا اجمالی طور پر ذکر کیا، اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی ان تمام انبیاء کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لو جو ہے یہ محال کے لیے، ناممکن چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض والمحال، ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن فرض کر لیجئے اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، اگر ان انبیاء نے بھی شرک ارتکاب کر لیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیں گے۔ یہ اللہ نے نبیوں کے لیے فرمایا۔ یاد رہے نبیوں سے شرک کرنا محال ہے، نبی شرک نہیں کر سکتا، نبی شرک نہیں کرتا، کسی نبی نے شرک نہیں کیا۔ اللہ صرف سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ فرض کر لیجئے اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہوتا، اگر کسی نبی سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا تو فرمایا کہ ہم اس کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ یعنی یہ اللہ نے ایک فرض کے طور پہ فرمایا ہے، نعوذ باللہ ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ شرک کرے گا۔ یہ اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ خطاب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، حالانکہ پوری امت کے تمام نیک اعمال کو آپ جمع کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں، اور ان کے سارے نیک اعمال کو جمع کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی تک بھی ان تمام انسانوں کی نیکیاں نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام، کیا بلندی، کیا عظمت، کیا رفعت اور کیا بلندی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول سے کیا فرمایا؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے شرک کا ارتکاب محال ہے، محال، ناممکن ہے۔ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا، لیکن اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے، امتیوں کو سمجھانے کے لیے، عام انسانوں کو اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ فرض کیجئے اگر نبی سے شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو پھر اگر عام انسان جو ہے اس سے شرک ہوگا، اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے گا تو کیا اس کا یہ جرم معاف ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شرک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول کو خطاب کیا، اللہ نے صرف سمجھانے کے لیے اپنے رسول کو یہ خطاب کیا۔ یہ ایسا ہے جیسے ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ساس بہو کو بات سنانا چاہتی ہے اور اس سے کام کروانا چاہتی ہے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی یہ کام کرو، بیٹی آپ نے تو یہ کام نہیں کیا، بیٹی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح نہیں کرتی؟ تو کہتی تو بیٹی سے ساس ہے، ساس اپنی یہ باتیں کس سے کہتی ہے؟ بیٹی سے کہتی ہے، لیکن سنانا کس کو مقصود ہوتا ہے؟ بہو کو سنانا مقصود ہوتا ہے کہ بہو اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ نے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن سنایا کس کو ہے؟ امتیوں کو ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ گناہ کیے ہیں، کہ اگر تم نے شرک ارتکاب کر لیا
تو تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہو کہ اگر تو نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے یہ اعمال کیا ہو جائیں گے؟ یہ برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرک اتنی قبیح چیز ہے کہ اس کی معافی کسی صورت میں نہیں۔ مشرک آدمی دوزخ سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، اور شرک اتنا عظیم جرم ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا وہ کسی صورت میں معافی کا قابل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مشرک سے بڑھ کر کوئی بڑا باغی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا باغی اگر کوئی ہے تو وہ مشرک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی کو ند بناؤ، شریک بناؤ، اس کا برابر کا کوئی اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک کر لو۔ وہو خلقک، حالت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی خالق اللہ ہے اور اس کے باوجود آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ند ٹھہراؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔